حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی ملکیت یا انسان کے پاس اگر 2 وادیاں سونے کی ہوں، اب وادی سونے کی، وہ تیسرے کی ضرور خواہش کرے گا. اور یہ تو قرآن میں بھی ہے، الہاکم التکاثر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. یعنی وہ خواہش مرتی نہیں ہے، جوان ہوتی رہتی ہے. انسان جتنا بوڑھا ہوتا رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دنیا کی خواہش 2 چیزیں ہیں، مال اور عمر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کیا ہے. دیکھیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے، بہت اہم سوال ہے. اور یہ وہ سوال ہے کہ اس کو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. نہ لوگ سوچتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں سوچتے، اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ زندگی کیا ہے. پیسہ کماؤ، دنیا کماؤ، تعلیم حاصل کرو، اور بس دنیا ہی کے لیے زندگی گزارو. ہم تو زندگی کو اسی سمجھتے ہیں نا. یعنی زندگی کا مطلب تو ہم نہیں جانتے کہ زندگی ہے کیا، اور نہ جاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اور اس کا یہ ہے کہ بچپن سے ہم یعنی بچہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے تو وہ کھیلنا چاہتا ہے، انجوائے کرنا چاہتا ہے، اور ایسا ماحول اس کو ملتا ہے. اور پھر وہ بہرحال تو بچپن سے ہمیں ایک ایسا ماحول ملا ہے کہ نہ ہمیں بتایا جاتا ہے، اور ہمارے والدین خود غفلت کا شکار ہیں تمام. اور ایک غافل معاشرے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اور ایسے معاشرے میں ہم پیدا ہوئے ہیں جس کا رخ ظاہر کی طرف ہے، جو ظاہر کے لیے زندہ ہے. اور زندگی کو ہم نے نہ جانا ہے نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ ایک عام بات ہے، بالکل میں تسلی سے بات کر رہا ہوں. زندگی کو ہم نے جانا نہیں ہے، اور جانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو غلط سمجھ لیا ہے. جو زندگی ہے اس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور اس کو یعنی وہ غلط سمجھ لیا ہے. غلط کیا کہ یہ دنیا کے لیے ہمیں پیدا ہوئے. یعنی ہماری شعوری طور پہ سوچ سمجھ یہ ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اچھی ڈگری، اچھی نوکری، اچھا کاروبار، اچھا بزنس، اور بس بزنس شروع کر دے تو بس وہ چل پڑے، اور پھر وہ انکم آنا شروع ہو جائے، یا بڑی تنخواہ لگ جائے، یا جو بھی ہے. اور پھر جو ہے انسان باقی جو مصروفیات ہیں، گھر بنائے اپنے لیے، شادی کر لے، اچھی شادی، پھر عالیشان گھر بن جائے. تو ہم اسی لیے زندگی گزارے. ہر انسان کی سوچ، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود ہے. اچھی زندگی ہم اسی کو کہتے ہیں کہ اچھا پیسہ ہو، اچھی نوکری ہو، اچھا کاروبار ہو، یا جو بھی ہو، بس پیسے آ رہے ہیں، خرچے چل رہے ہیں. اور یہ کیا زندگی ہے؟ چلیں سوچ لیں، اگر یہی زندگی ہے تو اکثر کی اچھا اس میں یہ ہے کہ پریشانیاں آپ مطمئن پھر بھی نہیں ہوں گے. ایک خواہش پوری ہوگی تو دوسری خواہش ہوگی. جن کے پاس پرانی گاڑی ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں نئی گاڑی کا یا نئے ماڈل کی گاڑی کا. جن کے پاس اپنا گھر ہے کیا وہ، یا کرائے کے گھر میں ہے، کیا وہ اپنے گھر کا نہیں سوچتے؟ تو ایک خواہش کے بعد جو ہے وہ دوسری خواہش بیدار ہو جاتی ہے. انسانی فطرت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی ملکیت یا انسان کے پاس اگر 2 وادیاں سونے کی ہوں، اب وادی سونے کی،
وہ تیسرے کی ضرور خواہش کرے گا. اور یہ تو قرآن میں بھی ہے، الہاکم التکاثر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. یہ نہیں، وہ خواہش مرتی نہیں ہے، جوان ہوتی رہتی ہے. انسان جتنا بوڑھا ہوتا رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دنیا کی خواہش دو چیزیں ہیں، مال اور عمر. یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بس زندگی رہے تو، اور مال کی طلب جو ہے. تو ایسا دیکھیں، ایسا سوچ جو ہے، یعنی دنیا کی سوچ اگر ہو بھی گئی تو یہ ایک تباہ کن سوچ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی آپ نے زندگی کو جانا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو ایک تحریر لکھنی ہے بہت لازمی، اور اس تحریر میں ایک تحریر ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، ایک تحریر لازمی لکھنی ہے، اور وہ تحریر اتنی قیمتی ہے کہ اس کے لکھنے سے اس کو یعنی مثال کے طور پہ 10 کروڑ روپے ملیں گے. ٹھیک ہے، 10 کروڑ روپے ملیں گے. ایک صفحہ اس نے تحریر لکھنی ہے، تو قلم نہیں ہے اس کے پاس، اور قلم اس کے سامنے ہے لیکن یہ اس کو نہیں جانتا. مثال کے طور صفحہ ہے، قلم سامنے ہے، چلو صفحہ تو معلوم ہو گیا اسے. اب یہ قلم اس کے سامنے رکھا ہے لیکن قلم کو اس نے جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھ رہا ہے، اور ٹائم لمیٹڈ ہے. امتحان میں ہوتا ہے نا 3 گھنٹے کا ٹائم لمیٹڈ ہے، اور قلم کو اس نے یعنی سوال بھی نہیں کر رہا یہ ہے کیا چیز. تو پھر ٹائم ختم ہو جائے گا. ہم زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا. آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ زندگی ہے کیا، اس کو پہچانو ورنہ ضائع ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں یہ جو بڑی عمر کے، میری عمر کے لوگ ہیں، اکثر ہی کہتے ہیں یار بس، جس کی بھی جتنی بھی عمر ہے، کوئی 40 سالوں کا ہوگا میرے سننے والوں میں، یا جو بھی ہے، کوئی 70 سال کا ہوگا، وہ زندگی کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں چلا زندگی کا. اور آپ دیکھ لیں ایک جمعہ گزرتا ہے تو پھر دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، ایک اتوار کے بعد دوسرا اتوار، اسی طرح مہینے آپ زندگی اسی طرح گزار دیتے. کالی داڑھی سفید ہو جاتی ہے اس میں. تو ہم زندگی کو دیکھیں، یہ بڑا المیہ ہے ہمارا معاشرتی. ہم زندگی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی یہی ہے بس. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، ہماری سوچیں. میں نے کیا کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی یہی ہے ہم جو گزار رہے ہیں. اچھا، اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ہماری ساری پریشانیاں دنیا کی ہیں. یعنی دیکھیں، پریشانیاں اور خوشیاں دو چیزیں ہیں نا. آپ کی ساری خوشیاں جو ہیں اس کا تعلق دنیا سے ہے. زیادہ پیسے ملیں، اچھی نوکری ملے، اچھا گھر ہو، خوشی ہوگی. اچھی جگہ شادی ہو، بچے اچھے ہوں، یا جو بھی ہے. تو ہماری ساری خوشیوں کا تعلق دنیا سے ہے، پریشانیوں کا تعلق بھی دنیا سے ہے. ساری امیدیں اس وقت جو ہم جی رہے ہیں، سب کی امیدیں دنیا کی ہیں. دنیا کے منصوبے ہیں، دنیا کی امیدیں ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہیں، دنیا کی خوشیاں ہیں. اس کے علاوہ نہ ہماری کوئی سوچ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی خوشی ہے. دنیا میں زندگی کو اگر صحیح استعمال کریں گے تو رب آپ سے راضی ہو جائے گا، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے. جنت کی اعلیٰ ترین نعمت جو ہے وہ رضا الہی ہے. اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اللہ کا جملہ ہے. جنتیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے اور کیا چاہیے، تو جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ تو نے دے دیا ہے، تو ایک چیز اور کہ اب تم سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں. تو دنیا میں تو یہ دونوں احتمالات ہیں. زندگی کو سمجھے بغیر اگر آپ گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اور شدید ناراض ہے، لیکن اس کی ناراضگی کا آپ کو احساس نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو دیکھ رہا ہوں، میں تو تمہارے دل کے رازوں سے واقف ہوں، تمہاری کوششوں سے بھی واقف ہوں،
تو میں تو دیکھ رہا ہوں، تو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں، ان اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین لا یرضى لعبادہ الکفر، اللہ کے بندوں پر وہ راضی نہیں ہے، کفر پر وہ راضی نہیں ہے۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم